اس ٹائم کی جو بڑی خبر ہے جس کو ان کے انٹرنل پالیٹکس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اوبویسلی وہ ہے ان کا احتجاج، جس کی کامیابی کے نتیجے میں اب عمران خان کا سزا معطلی کا کیس فکس ہو گیا یا سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک لمبی سٹرگل کرنی پڑی ہے خالی یہ کیس فکس کرانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں مسلسل احتجاج کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا گیا، میٹنگز ہوئی، اینڈ ایٹ دی اینڈ اب جا کے ان کا کیس جو ہے وہ فکس ہوا۔ لاسٹ ٹائم جو 2 دن پہلے احتجاج ہوا اس میں ان سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ اس ہفتے جو ہے وہ کیس آپ کا ایڈ کر دیا جائے گا کاز لسٹ میں، اور وہی ہوا، کیس لگا دیا گیا۔ اب پاسبلٹیز کیا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں کہیں پہ تبصرہ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، عمران خان کے ہیں تو وہ سخت ناقد، لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ 5 جون کو عمران خان کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا، جو کہ ہو گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اب کیا عمران خان کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ ہونے کو ہو سکتی ہے، لیکن چانسز کیا ہیں؟ جو ہائی کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان سے تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی کہ ان حالات میں آپ بتائیے ذرا، گروز ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو کیا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ تو حسین چودھری ہمارے ARY نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے، میں ایسے حالات میں انہی سے رابطہ کرتا ہوں، تو انہوں نے 2 پاسبلٹیز کا بتایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ضمانت تک تو معاملہ تب جائے گا نا جب سلمان صفدر اپنے دلائل دے دیں گے، پھر نیب کے پروسیکیوٹر اپنے دلائل دے دیں گے، جب دونوں فریقین کو سن لیا جائے گا تب ضمانت کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، وہ بھی فیصلہ پہلے محفوظ ہوتا ہے پھر اس کو سنایا جاتا ہے۔ تو اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا تو یہ آپشن ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس شروع کریں، اپنے دلائل، اور وہ بہت جلدی بھی ہوگا تو 5 جون کو اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، اور پھر سماعت جو ہے وہ عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی جائے گی، کیونکہ اس میں فوراً بعد عید آ جاتی ہے، تو اس لیے بہت کم پاسبلٹیز ہے کہ اسی دن ڈیسیژن ہو جائے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز، وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات ہو چکے ہیں، تو نیب کے حکام آ کے عدالت سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو ہمارے اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل تھے وہ اب پنجاب میں تعینات ہو گئے ہیں، تو ہمیں تیاری کے لیے مزید وقت دیا جائے، اور وہ کسی اور دن سماعت مقرر کرنے کی استدعا کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے کر دی تو ایسے حالات میں عدالتیں سماعت ملتوی کر دیتی ہے یا ان کی بات مان لیتی ہے، تو ایسا دونوں پاسبلٹیز لگتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ تو جو ان کی 5 جون کو ضمانت ہو جانے والی ایک چیز ہے وہ پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایز اے سیڈ ارلیئر کہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری ثوابدید ہے جج صاحب کے اوپر، لیکن جو باہر کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تھوڑا مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے معاملہ تھوڑا سا آگے چلے گا۔ اب آ جائیے ذرا ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان اس پورے حالات میں احتجاجی تحریک کی طرف اب پورا فوکس کر چکے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے احتجاج دوبارہ کرنا ہے۔ آج میں نے دیکھا انصار عباسی نے ایک اور خبر لگائی ہوئی ہے کہ مذاکرات کی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں اور مثبت اشارے مل رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ موزوں حلقوں کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس گئے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی مذاکرات کے لیے، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے، یعنی وہاں سے کہا گیا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں، ہم احتجاج کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، لیکن اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ بھی دیا جائے، کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ فلرز چھوڑے جاتے ہیں نا چیک کرنے کے لیے، ذرا ٹیمپریچر کیا ہے گیج کیا جاتا ہے، لیکن علیمہ خان نے آج جو عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد بات کی ہے وہ بھی آلموسٹ یہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں 3 سال تو بہت دور کی بات ہے، 3 منٹ کے لیے بھی خاموشی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کسی کے کہنے پہ کہ خاموش ہو جاؤں۔ 3 مہینے 3 سال یہ تو بہت دور کی بات ہے، 3 منٹ کی خاموشی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تو عمران خان تو اپنے اسی اصولی موقف کے اوپر اسی طرح سے فرم سٹینڈ کیے ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے جو اپنے پارٹی کے لوگوں کو میسیجز کنوے کیے ہیں وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ والی پالیسی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو بوجھ برداشت نہیں کر سکتا اس کو اجازت ہے وہ ہٹ جائے، وہ چھوڑ دے پارٹی، چلا جائے، اور لوگوں کو موقع دے جو اس سارے تحریک کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو آج کے دن ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ملاقاتیں اور سیاسی جوڑ توڑ یا اپوزیشن الائنس کے حوالے سے کافی ساری ایکٹیویٹیز جاری تھیں، اسد کیسر کر رہے تھے مولانا کے ساتھ بھی، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، تو مولانا نے تو کہہ دیا نا کہ جناب وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، ویسے اپوزیشن میں رہیں گے، بٹ باقی جماعتوں کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ پچھلے دنوں بھارت کے ساتھ تنازع ہوا، جنگی ماحول کی وجہ سے وہ ساری ایکٹیویٹیز روک دی گئیں۔ آج عمران خان کے ان ڈائریکشنز کے بعد دوبارہ سے وہ ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں، یعنی جو سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور اسد کیسر پہنچے ہیں محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر،
اور یہ طے پایا ہے، اعلامیہ میں لکھا گیا ہے باقاعدہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اعلامیہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جنگی ماحول میں جن ایشوز کو یا جن چیزوں کو روک دیا گیا تھا ان کو واپس ایجنڈے کے اوپر لایا جا رہا ہے، اور اب سے پھر اپوزیشن اتحاد یا اپوزیشن الائنس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے، اور عمران خان نے جو آج پیغامات بھجوائے ہیں ان کے اوپر کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو جو عمران خان کا یہ میسج ہے نا کہ جو لوگ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے وہ چھوڑ دیں، اگر تو وہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں دین اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہو رہی، ان کی جگہ کوئی مضبوط لوگ آ کے اس جگہ کو فل کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت کیپیسٹی پی ٹی آئی کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر انٹرنل پالیٹکس اسی طرح سے جاری رہی جیسی اطلاعات ابھی موصول ہو رہی ہیں کہ انٹرنل واٹس ایپ گروپس میں بھی ہیٹڈ آرگومنٹس جاری ہیں، عالیہ حمزہ والا معاملہ جو ہے وہ بھی آلدو کہ عمران خان صاحب نے سیٹل ڈاؤن کر دیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ان کو واپس ڈال دیا جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کمپلیکیٹڈ ہے، بے شک نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو جائے بٹ جو انٹرنل رفٹس ہیں وہ وہیں پہ ہیں۔ تو جب تک عمران خان جیل سے باہر آ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنے والے تب تک یہ تھوڑے تھوڑے سے مسائل ایسے رہیں گے۔ اگر یہ 26ویں ترمیم والا معاملہ بیچ میں نہ آیا ہوتا تو شاید آج حالات بالکل مختلف ہوتے، عمران خان کی یہ نہیں میں کہتا کہ رہائی ہو چکی ہوتی، لیکن معاملات اتنے کمپلیکس بھی نہ ہوتے یا اتنا وہ دوسری سائڈ کی یا دوسرے فریقین کی گرپ اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی جتنا اب اس ٹائم ہو چکی ہے۔ اس بات کا احساس عمران خان کو بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت ہی ایک آخری راستہ ہے جو 26ویں ترمیم کو بھی کراس کر سکتا ہے، ادروائز اور آپشن نہیں ہے۔ اس ٹائم 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے۔ یہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ بھی سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے۔ تو آج فیصل صدیق ایڈوکیٹ نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں، بہت زبردست طریقے سے وہ فائٹ بیک کر رہے ہیں اس کیس کو، لیکن جو ججز کے ریمارکس ہیں، جو باڈی لینگویج ہے، جس طرح سے وہ کراس کویشچن کر رہے ہیں، اور جو اوور آل ماحول نظر آ رہا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، آپ کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں اس کو اندازہ ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مطلب کوئی کتنا بھی آپٹمسٹک ہو جائے، کوئی کتنا بھی ہوپ فل ہو جائے، لیکن اس کا دل یہ نہیں مانتا کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی فیور میں آ جائے گا، آلدو کہ پی ٹی آئی ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں کلیم کرتی پھر رہی ہیں نا کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے، مطلب ایک ہوتا ہے نا اوڈیسٹی کہ بندہ حیران ہو جائے کہ ان کے پاس یہ کہنے کے لیے اخلاقی مورال اتنا کہاں سے آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نشستیں بھی ہمیں دی جائیں۔ ایک تو آپ کے پاس وہ نشستیں ہیں جو آپ کی تھیں نہیں پھر بھی آپ کے پاس آ گئیں، لیکن اب اس کے بعد مخصوص نشستوں کی طرف بھی معاملہ۔ اور بائی دا وے اگر ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ملتی ہیں نہیں ملتی، سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی، یہ ویسے تو یہ ہے ہی ہے، جینوئن ڈبیٹ تو یہی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کو بھی سائڈ پر رکھ دیں تو میں تو یہ ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا ہوں کہ ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا قانون ہے یا ایسا کیا ہوا کہ یہ نشستیں دوسری جماعتوں کو دی جائیں۔ یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا گیا ہے کہ جن کی تھی نہیں یا جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے یا جن کو ووٹ ہی نہیں پڑا ان کو یہ نشستیں مل جائیں؟ آپ نے پورے الیکشن کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیا، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، فارم 47 ہو، 45 ہو، 46 ہو، جو بھی ہو، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، پھر بھی ٹیکنیکلٹیز میں معاملہ الجھایا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کھڑا تھا، یہ ریٹرن کینڈیڈیٹ تھا، یہ نہیں تھا، اس نے ایفیڈیوٹ دیا تھا نہیں دیا تھا۔ جو اوور آل ماحول تھا کیا وہ آپ سب کے سامنے نہیں ہے؟ کیا یہ تسلیم شدہ حقیقت نہیں ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کو میجورٹی ووٹ پڑا ہے اور یہ مخصوص نشستیں ان کے پاس جانی چاہیے تھیں؟ لیکن کس طرح سے یا ایسے کون سے آرگومنٹس ہیں جن کو بیس بنا کے اس طرف ٹلٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بھی نہ ملیں، سنی اتحاد کونسل کو بھی نہ ملیں، اور یہ ان کو مل جائیں جن کا بنتا ہی نہیں ہے؟ مطلب دور دور تک جن کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے تھی وہ لکھ کے کلیم کر رہے ہیں، تحریری طور پہ دے رہے ہیں عدالت کو کہ یہ نشستیں ہمیں دی جائیں۔ تو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی مل سکتی ہے مخصوص نشست اور باقیوں کو بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر عدالت کیا ڈیسیژن کرتی ہے۔